والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالجمعة فإنها المساكين. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناعتي. صلوات عليكم. سید مظہر علی ابن سید علی اوسط کی آج مجلس سے سویم میں شریک ہیں. مرحوم کا خانوادہ شکریہ ادا کرتا ہے تہ دل سے، اور میں بھی کیونکہ بہرحال ان کی اولاد ہوں، جتنے ہم بیٹھے ہیں وہ اولادی ہیں. تمام مومنین کا اور تمام علماء کرام کے بڑے شکر گزار ہیں، اور خصوصاً وکیل شرعی وکیل مصدق حجت الاسلام والمسلمین آغائے مہدی مہدوی کو کہ جنہوں نے آ کے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ مرحوم کا ایک بہت بڑا شرف ہے. مرحوم کی نیکیوں کو گننے کے لیے میں منبر پہ نہیں آیا ہوں. بہرحال ایک نیکی کا تذکرہ ضرور کرنا ہے کہ ان کی سب سے بڑی ایک نیکی یہ رہی کہ وہ آپ کے درمیان، ہمارے درمیان ایک بہترین عالم چھوڑ کے گئے. جو عالم پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہے، اور روایت میں بھی موجود ہے کہ جو انسان ولد صالح چھوڑ کے جائے، اس میں عالم کا لفظ نہیں ہے، ولد صالح کا لفظ ہے. نیک لڑکا اگر کوئی چھوڑ کے جائے تو یہ اس کو نجات دینے کے لیے کافی ہے. اور اگر کوئی ولد صالح نہیں بلکہ ایک عالم ہو، ایک مولانا ہو، ایک ذاکر ہو، ایک خطیب ہو، جو پوری دنیا میں علم پھیلا رہا ہو، جب تک ان کا بیٹا علم پھیلاتا رہے گا ان کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا. سب سے پہلے تو جو علماء کرام بیٹھے ہیں وہ سب مجھ سے بزرگ ہیں، اور بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے مشہور ذاکرین، بڑے بڑے علماء یہاں پہ موجود ہیں. لہذا یہ میرا بیان ان کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس نیت سے سنیں کہ ایک شاگرد ہے جو اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہے. تو جو میرے بزرگ ہیں وہ تو سبق کی حیثیت سے اس کو سنیں، اور باقی جو عوام ہے ہماری آپ کی تو ماشاءاللہ مستقل گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو لہٰذا میں نے ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ جمعے کا دن ہے، وقت بھی کم ہے، لہذا بہت ہی مختصر سی وہ روایت ہے، مگر اس میں آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا پیغام ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کی
خدمت میں آیا جو بہت زیادہ پریشان ہے، اور پریشانی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حج کا ارادہ کیا ہے، حج کی تیاری کر لی ہے، مقدمات اور وسائل فراہم کر لیے ہیں، لیکن وہ حج پہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ روایت کا پہلا میسج یہ ہے کہ کم سے کم ہر انسان کو حج کا ارادہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ نہ جانے ہمارے مجمع کو تو کس نے بتا دیا کہ حج واجب ہوگا اس وقت جب تجھ سے حج کیا نہ جائے گا، یعنی یا تو سواری پہ لے جائیں گے تجھے، یا تجھ کو دو آدمی پکڑیں گے اور تب لے جائیں گے۔ جوانی میں ہمارے شیعوں میں حج واجب نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنے اوپر حج واجب سمجھتے، اس لیے کہ کوئی کہتا 3 بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا 4 بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا جناب ابھی تو لڑکوں کی شادیاں نہیں کی ہے، کوئی کہتا ابھی تو بیٹیوں کی شادی میں نے نہیں کی ہے، ایک شادی میں 8 لاکھ لگے گا۔ یہ بہانہ تو آپ اس وقت کریں کہ جب اللہ نے جہیز کو واجب کیا ہو۔ حج آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں مولائیوں کے درمیان میں، کوئی جائے نہ جائے تم ضرور جاؤ، کوئی مسلمان حج پہ جائے نہ جائے مگر علی والے کو ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ جب کوئی مسلمان حج پہ جاتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے کہ میں حج پہ گیا، لیکن جب ایک علی کا شیعہ حج پہ جاتا ہے تو کعبہ خوش ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس مجلس میں میرے خیال میں 200-300 تو ہیں جن پہ واجب ہے، دونوں کو تو میں بھی جانتا ہوں، یعنی یہ تو میں نے بالکل کر دیا، یعنی اتنے ہیں جن کے اوپر واجب ہے، لیکن ان کی بے بسی یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان پہ واجب ہے، ان پہ واجب ہے، لیکن بیچارے شعور میں ہی نہیں آ پا رہی ہے، عقل میں ہی نہیں آ پا رہی ہے، اتنا دین ہی نہیں ہے، شریعت کے مسائل سے اتنے واقف ہی نہیں ہے کہ جو سمجھے میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، تو حج واجب ہے۔ تو یہ آدمی تیاری کر چکا ہے حج پہ جانے کی، وسائل کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے، نہیں جا سکا، مگر کیا جملہ کہا، مگر یہ ان کے لیے جو ارادہ تو کرے کم سے کم۔ جیسے ہی نبی نے اس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے بتا تیری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا میری پریشانی یہ ہے کہ میں حج کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کر پایا۔ نبی نے فرمایا علیکا بالجمعہ فإنہا حج المساکین، اگر تو حج پہ نہیں جا سکا تو جمعے میں چلا جا۔ لیکن جمعہ پڑھنے فتنہ بونے نہیں، وَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاکِین، یہ مسکینوں کا حج ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اب کتنا بدنصیب ہے وہ کہ جس کے گاؤں میں شہر میں جمعہ ہوتا ہو اور وہ نہ جائے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو امام دیکھیں نہ پڑھنے، ایک صلوات پڑھے محمد استاد محترم بھی آ گئے ہیں، ان کے سامنے اور اچھا سبق سناؤں گا جو ایک صلوات پڑھے محمد نئی بات کیا بتا سکتا ہوں۔ فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاکِین، یہ مسکینوں کا حج ہے۔ بعض لوگ نہ پڑھنے کے کئی بہانے
راستے ہیں، ان میں سے ایک بہانہ ہے ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں جہاں بستی میں جا رہے ہیں تو اسی لیے نظریہ ہمارے کچھ لوگوں نے دے بھی دیا ہے، میں تو جب پڑھوں گا جب امام زمانہ آ جائیں گے، لیکن اتنا بڑا بہانہ ہے اس کا، میں جب پڑھوں گا جب، اگر سارے کام تبھی کر لینا جب امام زمانہ آ جائے۔ یہ جمعہ میں کیا مسئلہ ہے کہ نہیں میں جمعہ کا پڑھوں گا جب امام زمانہ آ جائیں گے، میں نہیں پڑھتا فلاں ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے کلچر ہاؤس سے ایک کتاب چھپی امام زمانہ کے بارے میں، اس میں ایک روایت میں نے پڑھی کہ امام کے ظہور سے پہلے لوگوں کے حالات ایسے ہوں گے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی لیکن کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ روایت ہے، 5ویں امام کی روایت ہے کہ کوئی نماز پڑھانے یعنی پیش نماز کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ معصوم تمہیں ملے گا نہیں۔ ایسا کہاں سے ملے کہ جس سے کچھ بھی نہ ہو؟ آپ ڈھونڈ رہے ہیں امام معصوم، اب آپ کے بہانے کیا ہیں؟ تو لہذا روایت یہی کہتی ہے کوئی پیش نماز ملنے والا۔ بعض تو ہر گاؤں کی کہانی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں یہ کہہ کے ارے بڑے پنجے جم رہے تھے، ہم نے پنجے اٹھا دیے، ہم نے مدرسہ بھی بند کرا دیا۔ تو تاریخ پڑھ کے دیکھو، سب سے پہلے جس نے مدرسہ بند کروایا وہ تھا فرعون۔ یہ باقاعدہ ہسٹری ہے۔ فرعون نے خدا بننے کے لیے جو کام کیا تھا، 2 کام، اور یہ مشورہ کسی جاہل نے نہیں دیا تھا اسے، اس لیے کہ جب تک عالم فتنے میں شامل نہ ہو فتنہ آگے نہیں بڑھتا۔ جب تک ہم ہوا نہ دیں آپ کو تو ہمیں جننے والی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے بڑا مسئلہ ہے، یہ مشورہ اس کو دیا تھا قارون نے۔ قارون سے کہا میرا دل چاہتا ہے خدا بننے کو، اس نے کہا اتنی جلدی تجھے نہیں مانے گا، پھر کیا کرو گا؟ سب سے پہلے مدرسہ بند کرو، کالج بند کرو، اسکول بند کرو، لوگوں سے کہو تعلیم نہ لیں، بچوں کو جاہل رکھو۔ دیکھیں یہ 2 کام یا تو فرعون کے زمانے میں ہوئے یا معاویہ کے زمانے میں ہوئے۔ معاویہ نے بھی یہی کیا تھا شام میں، اس نے بھی مدرسے اور کالج بند کر دیے، فرعون نے بھی سارے مدرسے کالج بند کر دیے۔ اس کے بعد کا اب لوگ خدا مان لیں گے، اب تو یہ جاہل ہے، کہا نہیں دوسرا کام ہے شراب، ان کو فری میں شراب پلاؤ۔ اب جب ان کو فری میں شراب ملنے لگی اور علم تھا نہیں، جہالت چاروں طرف تھی، بچے جاہل تھے، شراب کا نشہ تھا، اس کے بعد تیسرا کام قارون نے بتایا ایسا کرو اب ان کو روٹی اور کھانا دو، اس لیے کہ ایک جہالت، ایک شراب کا نشہ، اور اس کے بعد کہا گیا اب انہیں کھانا دو۔ اب جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے نشے میں چور تھے، بتاؤ روزی کون دیتا ہے؟ کہا خدا۔ یہ کس نے کی ہے؟ یہ فرعون نے دیا، کہا تو فرعون کیا بنے؟ اس لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، علم بہت۔ نماز جمعہ کی فضیلت اسی لیے زیادہ ہے کہ اس میں نماز بعد میں ہے، تعلیم پہلے ہے۔ یہ 2 خطبے کس لیے رکھے گئے ہیں؟ 2 رکعت نماز ظہر کے بدلے ہے نا جمعہ، تو ظہر 4 رکعت ہے، تو 2 رکعت بدلے میں ہے خطبوں کے، یہ خطبے بدلے میں ہے اس کے، تاکہ آپ دین سمجھا سکیں، تاکہ آپ اسلام سمجھا سکیں، تاکہ آپ شریعت سمجھا سکیں۔ تو لہذا جمعے کا دن رکھا گیا، پھر اس کے اعمال بھی رکھے گئے کچھ جمعے کے دن کے۔ مثلا پہلا عمل جو رسول اللہ نے فرمایا یا علی اغتسل فی کل جمعۃ، اے علی غسل
غسل جمعہ ضرور کرو. اب یہ علی کو وصیت نہیں ہے، کہا ان سے جا رہا ہے، سنایا آپ کو جا رہا ہے. غسل جمعہ ضرور کرو. مگر یہاں تک تو سبھی پڑھتے ہیں. روایت اس سے آگے وَلَوْ أَنَّكَ تَشْتَرِيهِ بِقُوتِ يَوْمِكَ، اگرچہ تجھے اپنا ایک وقت کا کھانا بیچ کے پانی کیوں نہ خریدنا پڑے. رسول کی وصیت ہے. اور یہ اتنا اہتمام کیوں ہے انشاءاللہ رفتہ رفتہ میں بتاؤں گا. اے علی غسل کرو ہر جمعے کو. کیوں؟ اور پھر عجیب بات فرمائی، اگر تیرے پاس پانی نہ ہو اے علی تو اپنا ایک وقت کا کھانا بیچ. ہو چکے اربوں میں پانی کی کمی تھی مگر چھولس میں کوئی کمی، ہندوستان میں کوئی کمی نہیں. لیکن یہ اگر ایسا بھی ہو جائے کہ تم بہانے مارنے لگو پانی نہیں ہے تو اس کا ایک حل بتایا، چاہے بھوکے رہ لو اس دن پانی خریدو اور اس سے غسل کرو. اور اتنی تاکید مجتہدین کے فتوے میں تو ہے ہی مگر خود روایت میں ہے. یہ چونکہ فتویٰ روایت سے تو ہوتا ہے تو اب اس میں کیا ہے کہ اگر معلوم ہو جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو شب جمعہ کر لیجیے، نماز صبح کے بعد کر لیجیے، 10 بجے کر لیجیے جمعے کو، 11 بجے کر لیجیے، 12 بجے کر لیجیے، نماز جمعہ کے بعد کر لیجیے، 4 بجے کر لیجیے. اب اگر بالکل ہی بھولنے والا ہے تو سنیچر میں کر لیجیے، مگر کر لیجیے. یہ مسائل بھی ہیں اور روایت کا حصہ، آجی روایت پڑی، روایت کا حصہ بھی ہے. جہاں میرے مولا کو وصیت کی وہیں پہ یہ بھی فرمایا. تو اب اس کے بعد دیکھیں کیا ارشاد ہوتا ہے، کہا جمعرات میں کر لیجیے، جمعے کے دن کر لیجیے، غروب کے وقت کر لیجیے، مگر کر لیجیے چاہے پانی خرید کے کیوں نہ لانا پڑے. اتنی تاکید کیوں ہو رہی ہے؟ اب جواب آئے گا انشاءاللہ تو آپ کو معراج ہوگی. اصل میں تاکید اس لیے ہے کہ جمعے کو علی کے بیٹے کو آنا ہے. جب وہ تمہیں آواز دے اور تم اس کی آواز پہ لبیک کہو تو ہر آدمی پاک ہونا چاہیے. لوگوں سے ملاقات کرے گا، نجس لوگوں سے ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے وَكَانَ طُهْرًا مِنَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ. ایک غسل جمعہ ایک ہفتے کے گناہوں کو جلا کے معاف کر دیتا ہے. پانی مگر جلانے کا کام کرتا ہے. ایک ہفتے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک. دوسری وصیت یہ مفاتیح الجنان میں ہے. اب علماء کے لیے آپ کے لیے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. ایسا نہیں ہے آپ جمعرات میں نہ کھلائیے، آپ سنیچر میں نہ کھلائیے، سنڈے میں، منڈے میں، جتنے بھی ڈے ہیں ان میں سب اچھا کھلائیے، ایک سے ایک چیز کھلائیے. یہ کسی وائز نے بھی آپ کو غلط بتایا ہے کہ نہیں جناب اچھے کھانے کی ضرورت نہیں، اچھے پہننے کی ضرورت نہیں. اسلام کہتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مگر حلال ہو. اس کے علاوہ اسلام کی کوئی پابندی آپ کو نہیں. اسلام ہر آدمی کا اقتصاد مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. میرا مولا فرماتا ہے اگر فقیری میرے سامنے مجسمے کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں. اسلام نہیں چاہتا آپ فقیر بنے رہیں، اسلام نہیں چاہتا آپ غریب بنے رہیں. اسلام کہتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اور روایات میں دیکھ لیے، خمس دو، زکات دو، صدقہ دو، خیرات دو، ہر جگہ دینے کا معاملہ ہے. اسی جگہ لینے کا معاملہ نہیں ہے. یعنی اسلام کہتا ہے ہر آدمی کا اقتصاد اتنا مضبوط ہو کہ
اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. یہ روایت ہے. کچھ خاص ڈش اپنی فیملی میں جمعے کے دن رکھو. ویسے تو ہر دن اچھا کھاؤ لیکن جمعے کے دن کچھ خاص. اب جو میں نے علت پڑھی خدا کی قسم آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے. علت کیا ہے؟ دیکھیں 2 ہی دن ہیں اسلام میں کہ جس دن تاکید کی گئی ہے نئے لباس کی بھی اچھے کھانے کی بھی. اب آپ کو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آگے بولوں میں. 2 دن ہیں اسلام میں جو سب سے عظیم ہے. ویسے تو 4 دن ہیں. عید، بقرعید، جمعہ اور عید، مگر سب سے افضل یعنی جمعے سے بھی افضل. جمعے سے بھی افضل. اس دن تو حکم ہے نیا کھاؤ، نیا پہنو، اچھے سے اچھا کھلاؤ اور کھاؤ کم کھلاؤ زیادہ تاکہ غدیر تمہارے گھر میں نہ رہے. بس اپنی فیملی جہاں ہولی پہ خریداری کرواتے ہو، دیوالی پہ کرواتے ہو، بچے ہولی دیوالی نہیں بھولتے. تہوار دوسروں کا یاد ہے تمہارے والوں کو. اسی لیے اسلام نے تاکید کی تھی غدیر کے دن اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ تاکہ تمہاری فیملی کے غدیر یاد رہے. اب اللہ سمجھ میں آئی. جمعے کے دن اچھا کھلاؤ کیوں؟ تاکہ تیرے بچوں کو انتظار کی عادت پڑ جائے. جمعے کے دن تو تمہارے بچے انتظار کریں. ارے بھائی جمعہ آنے والا ہے، ارے بھائی جمعہ آنے والا ہے، تاکہ تیری نسل میں مخالف انتظار پیدا نہ ہو. اتنا انتظار کراؤ بچوں سے تو اچھا کھلاؤ جمعے کے دن، اچھا پہنو جمعے کے دن اور غدیر کے دن. اسی لیے دیکھیں یہ جو جمعے کی اتنے فضائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہفتے میں بھی دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو تاخیر میں ڈالو جمعے تک، یعنی قبول کروں گا جمعے کے دن. جناب یعقوب کے بیٹے یعقوب کے پاس آئے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کریے. اور انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، اپنے رب سے استغفار کروں گا جمعے کے دن. ارے یہ تو نبی ہے کسی بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے بیان کیا کہ یہ اتنا عظیم دن ہے جو تمہارے لیے عید قرار دیا گیا، مسکینوں کا حج قرار دے دیا گیا. کیوں؟ وَهُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكُمْ. اس کا سارا رتبہ اس لیے ہے کہ کسی کے آنے کی توقع ہے. کوئی ہے ارے مولانا صاحب کوئی آنے والا ہے اور ضرور آئے گا، مگر ہم کوئی 70 سال کا ہو کے مر جا رہا، کوئی 75. میرے دادا بھی انتظار کر رہے تھے، وہ بھی نہ رہے. میرے پردادا بھی انتظار کرتے رہے، اجل پڑھتے رہے، وہ بھی نہ رہے. اور مولانا ابھی ہمارے ابا تھے 70-72 سال کے، یہ بھی مر گئے. اور اب 66 میں اور بڑے بڑے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں پورے ہندوستان میں سے کتنے بوڑھے بیچارے نکل جائیں گے اور کتنے جوان ہیں جو مر جائیں گے. اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کا سپاہی بنیے، امام کے ظہور کا انتظار کریے، امام کو پکاریے. تو سارے تو تمناؤں میں مر گئے. تو اب یہ ہم بھی تمنا ہی کرتے کرتے مر جائیں گے، مولانا نظروں سے دیکھیں گے یا نہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں روایت کے بارے میں، اب اس پہ میں علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے تمنا کرنا آپ کا کام ہے، قبروں سے اٹھانا اس کا کام.
دیکھیے میں کچھ بھی پڑھ سکتا تھا آج کی مجلس میں، لیکن یہ میرے لیے ضروری تھا کہ میں تعارف کر رہا ہوں اس امام کا، اپنے اساتذہ کو نہیں. ان سے تو میں نے سیکھا، ان سے پڑھا، انہوں نے مجھے بتایا کیسے پڑھنا کیسے نہیں پڑھنا. میں تو ان کو سبق سنا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. میں تو آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ارے ہم تو مر جائیں گے، ہمارے دادا مر گئے، ہمارے پردادا مر گئے. اسی لیے اسلام نے ایک دعا رکھی ہے جس دعا کا نام ہے دعائے عہد. یہ ہے دعائے عہد. اکثر جوانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ دعا کیا ہے. اس کا آسان ترجمہ ہے ایگریمنٹ. یعنی ہر صبح میں آپ اپنے امام سے ایگریمنٹ کریں تاکہ تجھے احساس ہو کہ تو بے وارث نہیں ہے. اگر آپ کسی سے آپ ایگریمنٹ مردے سے تو نہیں کرتے نا، کس سے ایگریمنٹ کرتے ہیں؟ زندہ سے. تو تم کو احساس ہو کیا اللہم. اب یہ دعائے عہد کیا ہے؟ ایک بہت بڑی دعا نہیں ہے، ایک پیج کی دعا ہے. یہ انگریزی میں بھی آ گئی، اب تو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. جو کہتا نہیں میں تو عربی جانتا ہی نہیں، آپ اس کو اس میں پڑھ سکتے ہیں. دعائے عہد ہر آدمی کے موبائل میں ہے، گوگل پہ سرچ کر لیجئے، دعائے عہد نکل کے آ جائے گی. نماز صبح کے بعد آپ دعائے عہد، اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مولانا ہم انتظار کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے امام کا ظہور دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے؟ کیا جمعے کے دن ہمارے امام آئیں گے اور ہماری ملاقات ہوگی؟ اب کیا پتا مجھ سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو تاریخ آپ کو سنائے دیتا ہوں. اسلام نے ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ اگر ناصر بننے کی تمنا سچی ہو تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. مجھے کو نہیں پتا، علماء تو سمجھ گئے لیکن عوام نہیں سمجھی شاید. یعنی اگر تمنا سچی ہو تو باقاعدہ دوبارہ تم کو زندہ کیا گیا ہے پہلے بھی. آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. حبیب کی دلی تمنا ہے. تمنا ہے نہیں؟ کیا تمنا ہے حبیب کی؟ کیا تمنا ہے حبیب کی؟ حسین کا ناصر بننے کی. چونکہ پہلے ہی نبی بتا چکے ہیں، علی بتا چکے ہیں، علی بشارت دے چکے ہیں. جب آئے جناب حبیب ایک جنگ میں اور کہنے لگے آپ کے بڑے بڑے صحابہ مارے گئے، میں پھر بھی رہ گیا. کہا نہیں، تیری شہادت کو اللہ نے روکا ہے. اس زمانے کے لیے تجھے میرے صحابہ سے بھی بڑی شہادت ملے گی، میرے صحابہ سے بھی بڑی شہادت ملے گی. اب یہ حبیب جس کو سارا پتا ہے، آپ نے بچپن کا واقعہ سنا ہے، میں مسائل میں پڑھا جاتا ہے. میں تو خالی آپ کے ذہن سے الجھن ختم کرنا چاہتا ہوں. حبیب کے باپ نے دعوت دی، رسول لے کے چلے، حسن و حسین گھر پہنچے، دسترخوان بچھا، کھانا کھائیے. انہوں نے کہا جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرا حبیب نہ آئے. انہوں نے پورا قصہ سنایا تو حبیب کو دوبارہ زندہ کیا. واقعہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا، اس زمانے والوں کو سمجھانے کے لیے تھا. اگر تیری تمنا سچی ہو، اگر تیری تمنا سچی ہو امام کا ناصر بننے کی، تو امام تجھے زندہ کرے. یہی مسئلہ ہے میرا اور آپ کا. ہم اور آپ اگر ہماری تمنائیں سچی ہیں، اگر ہم اس کا سپاہی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے مددگار بننا چاہتے ہیں، لبیک یا حسین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ زمین ہموار نہ کرو اس کے ظہور کی. اور جو کھڑے ہیں ان کے لیے آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. ارے دیکھیے ابھی کیا ہوا فلاں جگہ، فلاں بھی ہمارا مارا گیا، فلاں بھی ہمارا مارا گیا، ہمارا لیڈر مارا گیا. ارے ایک محقق نے بڑی اچھی بات کہی، آج کے زمانے میں مجھے سمجھانا ضروری ہے یہ بات. دیکھیے فلاں مارے گئے، فلاں مارے گئے، ہماری قیادت کو ختم کر دیا فلاں ملک نے، اور فلاں ملک نے اتنے مار دیے اور ہمارے بڑے بڑے مار دیے. اور ہم کیا کریں گے بتائیے؟ کیوں پریشان
سے کم تمنا تو ہو. ارے بھائی آپ کی آرزو تو ہو, آپ جمعے میں جائیں تو صحیح, آپ اس دن کو ایسے منائیں تو صحیح کہ جس سے اس کو ایسا لگے جیسے میری تیاری میں بیٹھے ہیں. اب اس میں جواب کیا ہے وہ سنیے. اس دعائے عہد میں پہلے تو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں علماء کو نہیں, آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الصادق علیہ السلام من قرأ هذا العهد 40 يوما كان من انصار القائم علیہ الصلاة والسلام وإن مات اخرجه الله من قبره ليجاهد بين يدي الامام. فرماتے ہیں وَيُعْطِيهِ اللَّهُ إِذَا كُلِّ كَلِمَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ. چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان 40 دن تک 40 دن کنٹینیو اس دعا کو پڑھ لے. ارے امام خمینی تو کہتے ہیں ایک 40واں ختم کرو پھر دوسرا شروع کرو, دوسرا ختم کرو پھر تیسرا شروع کرو, یعنی خالی 40 دن پڑھ کے رکنا جانا. امام خمینی نے فرمایا اس لیے کہ اس کا بڑا دور ہے تیری زندگی میں. یہ دعائے عہد ہے. تو دعائے عہد پڑھیے 40 دن تک, صبح کی نماز کے بعد پڑھیے آپ. امام فرماتے جو انسان اس عہد کو کرے گا یعنی اس دعا کو پڑھے گا تو وہ امام زمانہ کے انصار میں ہوگا. اب صادق امام کی گارنٹی ہے. ہمارا مذہب شیعت کا یہی تو امتیاز ہے کہ نہ ہم جھوٹے پیش نماز کو مانتے نہ جھوٹے امام کو مانتے. اخرج وَإِنْ مَاتَ, تمہیں امام کا ناصر بنائے گا اللہ. لیکن اگر آپ مر گئے, آ گیا نا کوئی جواب, اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ اخرجہ اللہ من قبرہ, اللہ تجھے تیری قبر سے نکالے گا. کس لیے؟ تاکہ تو مجاہد بن سکے اور اس دعا کے ایک ایک کلمے کے بدلے اللہ تیرے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا, 1000 برائیاں مٹائے گا. اب اس کے کلمے خود گن لیجئے گا جا کے کتنے ہیں, اور پھر 40 دن تک پڑھے گے تو کتنا ثواب ملے گا. اور جب تم کو شک ہونے لگے تو پھر دعائے رجبیہ پڑھ لیجئے گا. یا میوتل کثیرہ بالقلیل, اے وہ ذات جو عمل کم کراتی ہے اجر زیادہ دیتی ہے. اے آپ کو کبھی شک ہونے والا نہیں ہے. تو اس میں آپ سنیے, اسی دعا میں یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھایا. اللہم ان حال بینی و بینہ الموت, پالنے والے اگر میرے درمیان اور میرے امام کے درمیان, یعنی اگر میں مر گیا امام کے آنے سے پہلے, اس لیے کہ موت حتمی ہے, تو نے اپنے بندوں پہ اسے لکھ دیا ہے. اخرجنی من قبری, اب یہاں بالکل معراج پہ جا کے مجلس سننا, خدا کی قسم بڑی پرنور مجلس ہے, اگر آپ اس کو دل پہ لکھ لے تو. اخرجنی من قبری, پالنے والے جب میرا امام آگے آواز دے تو مجھے میری قبر سے سپاہی بنا کے نکالنا. اخرجنی من قبری, مجھے نکالنا کہاں سے؟ میری قبر سے. کیسے؟ معتذرن کفنی, میرا کفن میرے بدن پہ ٹائٹ ہو, یعنی کفن میری وردی ہو. دعا کرو جب اٹھو تو کفن کے ساتھ اٹھو. بہت بڑا تبلیغی پیغام ہے, مگر کفن کے ساتھ وہی اٹھے گا جو پاکیزہ کفن لے کے گیا ہے.
اتنا لوٹا کہ اب بیٹوں نے بھی بینک سے پیسے نکلوا کے اسی سے کفن لیا. اب وہ لوٹے ہوئے پیسے سے کفن خریدا تو اب اس میں سپاہی بن کے کیسے اٹھے گا؟ اس سے تو بہتر ہے نہ اٹھ. نہ اٹھنا. اخرجنی من قبری. ذرا جملہ سنیے جہاں پہ یہ میں نے کہا ہے مجھے نکالنا کیسے میری قبر سے. کیا بنا؟ سپاہی بنا کے. امام کا ناصر بننے کی نیت کر کے سویا ہونا. اور نیت تو کریے بھائی, نیت کر کے سوئے اللہ نے قبر سے کیسے اٹھانا؟ معتذرن کفنی, میرا کفن میرے بدن پہ ہو, یعنی میری وردی بنے میرا کفن. شاہرن سیفی, میرے ایک ہاتھ میں برہنہ شمشیر ہو. مجردن قنادی, میرے ایک ہاتھ میں نیزہ ہو. اب وردی بھی ہے. ارے بھائی اس سے زیادہ کیا کھل کے بولو. وردی بھی ہے, تلوار بھی ہے اور نیزہ بھی. اب مجھے آپ یہ بتائیے, ابھی یہ ہمارے ابا مرحوم جو دفن ہوئے ان کے ساتھ تلوار دفن کیا آپ نے؟ نیزہ دفن کیا آپ نے؟ یہ جتنے چھولس میں مر رہے ہیں آپ نے نیزے دیے ان کو؟ نہ نیزہ دیا نہ تلوار دی. جتنے بھی پورے ہندوستان میں کہیں بھی شیعہ مرتا ہے نہ نیزہ دیا نہ کفن دیا, نہ نیزہ نہ کچھ بھی نہیں دیا. مگر وہ کیا کہتا, مجھے نکالنا تو تلوار بھی ہو. وہ کفنی تو دیا تھا آپ نے, نیزہ بھی ہو. آج تک تو لوگوں کی سمجھ میں ایک تلوار نہیں آ رہی ہے. آج کل تو مسلمان اسی شکل پر علی کے لیے تلوار آئی تو کیسے آئی, اور مجھے یقین جب آئے گا جب علی والا تلوار لے کے نکالے گا تجھے کیسے؟ تلوار تیرے ہاتھ میں ہوگی. یعنی اب یہی تو فرق ہے چاہنے والوں میں اور مولا میں. مولا والوں کے لیے زمین سے ملے گی, مولا کو آسمان سے ملی گی. آگے کچھ تو فرق ہے کہ مولا کون ہے اور آقا کون ہے. اب آپ نکلے تو اب آپ کو بلایا گیا ہے امام. اچھا بلائیں گے کہاں؟ بس آخری جملہ, بلائیں گے کہاں؟ کعبے میں. اسی لیے تو کہتا ہوں عادت ڈال لو کعبے کی, جانا نہیں پڑے گا. اب زندگی میں چاہے اتنے بھاگے تو لہذا جانا پڑے گا وہاں پر. جائیں گے تو جہاز تو ہوں گے نہیں, سواریاں تو ہوں گی نہیں. اب ہر آدمی روایت میں بھائی پہنچے گا کیسے؟ تو کہتے ہیں کچھ تو وہ ہیں ادھر امام نے آواز دی ادھر پہنچ گئے, کچھ وہ ہیں جو 15 منٹ میں پہنچے, کچھ وہ ہیں جو آگے سے اب سوئم میں کوئی اب آ رہا ہے کوئی جب آ رہا ہے دیری سے. اسی طرح اس میں بھی کوئی گھنٹے میں کوئی 2 گھنٹے میں, کسی کو دیر لگے گی پورے دن کی, کسی کو دیر لگے گی 2 دن کی, کسی کو ایک پلک جھپکی اور پہنچا. کا سواری کیا بنے گا؟ اب سواری کوئی اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی. کا سواری بنے گا تمہارا ایمان. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی جلدی اپنے ایمان تک پہنچے. اب ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے؟ ایمان کو مضبوط کرنا آپ کے ہاتھ میں. اب جتنی جلدی آپ کو امام سے ملنے کی ہو اتنا مضبوط کر لیجئے. خالص آنے کے لیے چاہتے ہیں دلی کا آدمی 15 منٹ میں پہنچ جائے. کیوں؟ تیز سواری چاہتے ہیں نا تاکہ جلدی جلدی پہنچے. امام نے کہا ہر آدمی کی سواری تمہارے پاس ہے. جتنا تمہارا عقیدہ مضبوط ہو, جتنا تمہارا عمل مضبوط ہو اتنی ہی جلدی پہنچے گا. اور جب پہنچے گا, اچھا یہ آئیں گے کہاں؟ کعبے سے. میں نے ایک روایت پڑھی, ظاہر تو ہوں گے دیوار کے پاس, یعنی نظر آئیں گے دیوار کے پاس. میں نے روایت پڑھی ہے باقاعدہ, اس میں ہے وہاں سے ظاہر ہوں گے جہاں علی پیدا
ولد علی فی جوف الکعبہ، علی بالکل زمین کے سینٹر میں، کعبے کے سینٹر میں علی پیدا ہو، تو جہاں سے پہلا آیا تھا وہیں سے آخر بھی آئے گا۔ تو جب آئے گا اور آپ کی بس آخری جملہ ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا، آئے گا اور آپ جائیں گے تو سلام کریں گے یا انتظار کریں گے؟ اسلام کریں گے یا وہاں بھی انتظار کریں گے کہ یہی کریں؟ جس طرح ہر آدمی یہاں دیکھتا مجھے سلام، تم کر لیتے اس کو، بڑا وہ ہوتا ہے جو دین میں سلام زیادہ دے۔ اب انتظار سلام کریں گے تو کیا کہہ کے سلام کریں گے؟ اور کیا کہیں گے؟ امام سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا سلام کریں گے؟ یہ چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے نا آپ کو کہ جب امام سے ملاقات ہوگی، ایک تھا کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ ایک نے بتا السلام علیکم، یا کوئی کہا السلام علیکم یا بھائی یہ القاب میرے مولا سے مخصوص ہے، بس کسی امام کے لیے بھی آپ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا یہ جو نماز کے بعد پڑھیں گے یہی زیارت پڑھ دیں گے۔ لیکن چھٹے امام نے یہ بھی بتایا کہ جب تمہاری ملاقات تمہارے امام سے ہوگی تو تمہارا سلام کیا ہوگا؟ یعنی آپ اپنے امام کو کیا کہہ کے سلام؟ السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ ارے آپ نہیں سمجھے، تاکہ سب کا شک دور ہو جائے، اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے، یعنی اب تک جو زندہ تھا یہ کسی اور نے باقی نہیں رکھا، یہ اللہ کا باقی رکھا ہوا ہے۔ اور ابھی مولانا کاظم صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کی تقریر کی کتاب ہے، میں نے سینڈیا میں پڑھی تھی، اس میں انہوں نے ایک روایت پڑھی، روایت لکھی اپنی کتاب میں۔ وہ روایت کیا ہے کہ امام آئیں گے اور اب امام جنگ کا اعلان کریں گے، سب سے پہلی جنگ ہوگی اپنوں سے، یہ روایت اپنوں سے ہوگی، کسی یہودی سے، عیسائی سے، سفیانی سے، مروانی سے، ان سے نہیں، اپنوں سے۔ اپنوں میں کن سے ہوگی؟ اب یہ پوری مجلس آپ نہ بھی سنتے، بس میرا یہ میسج لے کے چلے جاؤ تو وہ مجلس کامیاب ہے۔ یہ کس سے ہوگی؟ اس اپنے سے ہوگی جو ہر بات میں کہے گا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، اس لیے کہ جس کی سمجھ میں آج مجتہد نہ آ سکے، اس کی سمجھ میں امام آنے والا یہ کیسا فتویٰ دے دیا فلاں مجتہد نے، ہمارے دماغ میں دنیا، ہمارے دماغ میں دنیا تھا، یہ ہمارے مزاج کے۔ اچھا کوئی ممبر سے تقریر کر کے بولا مولانا تم نے ہمارے مزاج کے خلاف پڑھی، تو میں نے کہا تو تم مزاج لکھ کے دے دیتے مجھے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، یہ ہر جگہ ہے، مولانا ہمارے مزاج کے نہیں ہیں۔ تو جس کے مزاج کے آج وہ عالم جو تھوڑی کڑوی کڑوی بات کہہ دے، جب وہ آپ کے مزاج کا نہیں ہے تو جو بالکل حق بولے گا اس کے یہاں تو چاپلوسی ہے ہی نا، زہرا کے ناگلوں میں چاپلوسی نہیں ہے کہ وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے وہ تو مثلا آپ کہیں گے چلو امام میری بیٹھک میں چلو، امام کہیں گے آدھی بیٹھک تیرے بھائی کی ہے، دیکھیں وعدہ پورا کرنا، جمعے کا دن ہے، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، ان اپنوں میں بھی لڑائی ہوگی مولویوں سے، یہ ہے، یہ بھی ایران سے کتاب چھپی ہے، حوالہ لے دوں گا اسے چاہیے، اس میں باقاعدہ یہ ہے مولویوں سے بھی ہوگی، پہلے تو ان سے ہوگی انہوں میں نیچے جو کہیں ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے، کوئی حکم شرعی امام بیان کرے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، علماء سے ہوگی، ہم جیسے بھی مقابلے میں آئیں گے امام کے
وہ کب آئیں گے؟ اس لیے کہ امام کہیں گے لاؤ بھائی لاؤ، وہ جو میرے نام کا اکٹھا کیا ہے میں آ گیا۔ اب جو واقعی عالم ہوگا وہ کہے گا مولا میں تو غلام ہوں، آپ کے لیے اکٹھا کروا کر لیجیے۔ اور جس کو دنیا کی محبت ہوگی وہ تمہارے کانوں لگے گا، یہ امامی نہیں ہے، یہ ہمیں امامی نہیں لگتا، بھلا ایسی باتیں بھی کوئی امام کرتا ہے جیسے یہ کر رہے ہیں، تو سارا بالکل ایسا کام بالکل ہی بے دین تھے۔ اور روایت میں موجود ہے امام زمانہ کو جو سردار میں زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں ایک زیارت کا فقرہ ہے، السلام علیکہ یا حق الجدید، اے نئے حق تجھ پہ میرا سلام ہو۔ تو نیا حق ہے یا قدیم حق ہے؟ تم اتنا بدل چکے ہوگے کہ تمہیں قدیم والا نیا لگے گا۔ اتنا دین بدل چکا ہوگا۔ اب آج کل کی محفلیں، آج کل کے جشنوں میں امام زمانہ آ جائے تو آپ کو روکے گا نہیں گانے سے، آپ کو روکے گا نہیں ایسی منقبتوں سے، آپ کو روکے گا نہیں ایسا ہمارا جشن نہیں ہو رہے، دھمال ہو رہے ہیں، ناچنے لگے لوگ۔ خدا کی قسم محفلوں میں شریف آدمی کا جانا دشوار ہے۔ یہ لیکن گانا باقاعدہ آج اتنا آ رہا ڈی جے باقاعدہ چل رہا ہے، جلوس میں چل رہا ہے، یعنی جن بچوں کو یہ نہیں پتا منقبت کیا ہے تو وہ آگے ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جس بچے نے گانا سنا اسے منقبت کے ترجمے کا کیا معلوم؟ لیکن آپ نے ماحول ایسا بنا دیا ہے محفلوں کا، اب اس سے مولوی روکے نہ روکے، کیونکہ ہم روکیں گے تو ہمیں بلائے گا کون؟ یہ روایت ہے بھائی صاحب، تو اس کا مطلب ہے اپنے کو اس امام کے لیے تیار کرنا ہے، اور جب آئے گا تو اب کاظمی صاحب لکھتے ہیں سب سے پہلے پہنچے گا اپنے دادا حسین کی قبر بس میں نے پڑھ دیا، اپنے دادا حسین کی قبر پہ پہنچے گا، وہاں کیا کرے گا؟ میری چیخ نکل گئی جب میں نے اسے بیٹھ کو کہا، کہتے رو لے گا، روایت ہے کہ قبر کو کھولے گا، اور کھولنے کے بعد ایک 6 مہینے کا چھوٹے سے بچے کی لاش نکالو۔ اچھا آپ جب علی اصغر پہ اتنا مصائب پہ ہو رہے ہیں تو جب آپ وہ زخمی پہ لاتے کربلا میں چیزیں پلٹ ہو جائے گی اور بچہ بہارے بار بار کے رہے گا، اور میں نے روایت کا لمبا امام بچے کی طرف اشارہ کر کے
حسین کی قبر سے کسے 6 مہینے کے بچے علی صاحب اس کا گنا بالکل ایسے ہی ہوگا کرو تازہ اس بچے کے بارے میں کہیں گے بتاؤ اس کی کیا خطا ہے، بتاؤ اس کی خطا کیا ہے، اس کی خطا کیا تھی جو اسے مارا گیا۔ آپ نہیں سمجھ پائے جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ارے یہ بچہ حسین کی قبر میں آیا کیسے ہے؟ آپ نے سوچنے کی کوشش کی جتنے بھی ذاکرین 6 محرم یا 9 محرم کو مسائل پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا سنا کہ جب حسین ننا سا لاشا لے کے دیوے پہ آئے اور پرتاپ نے دیکھا اور ہاتھ سے ہاتھ بنا دیا ایک ہی جملہ تو کہا اور اس میں کائیوں میں کیا تم جیسے بچوں کو بھی دیا میرا مولا کہنے لگا پرتاپ میرا پتھر کا جگر نہیں ہے میں بھی باپ ہوں کیا کروں گا صبر کرو اب صبر کیا کہا میرے ساتھ چلو آگے آگے بچہ لے کے حسین ہے اور پیچھے پیچھے رباب ہے اور قبر کھودنا شروع کی اور ذوالفقار نے رونا شروع کیا اور بچے کو قبر میں رکھا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مٹی کو ڈالنا شروع کیا ابھی مٹی ڈال کے بیٹھے ہی تھے حسین سے اٹھا نہ گیا حسین سے اٹھا نہ گیا ارے پانی نہ تھا شاہ کے اپنے رمال آنسو لہرے شیرخان پر پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے رمال پر آنسو ٹپک پڑے لہرے شیرخان پر پانی نہ آتے نا اگر کوئی باپ بیٹھا ہو قبر پر تو آپ باپ کو آرام سے اٹھاتے نا آگے حسین کی ہونے پر کوئی اٹھانے رضا بھائی پشت پہ ہاتھ رکھا مولا میں بھی رہا آپ کو سنا دیا آپ کے دل متوجہ ہو گئے کہاں رفع کیا کہاں رفع کیا خیمے کے پیچھے یہ بچہ گھٹنیوں چل کے آپ کے سینے پہ کیسے آیا کبھی آپ نے سوچا یہ مسائل ارے کربلا کا سب سے سخت مسائل ہے اس سے سب کوئی مسائل نہیں ہے جس بچے کو امام نے دفنایا تھا خیمے کے پیچھے وہ بچہ تو آپ کے سینے پہ کیسے آیا ارے اس کا جواب پتا چلے گا شام غریبہ میں جب سما کو گنا گیا سید مظہر علی ابن سید علی اوسط کی روح